بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریپبلک پالیسی کے آج نئے پروگرام کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے گیسٹ انتہائی اسپیشل ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کی اہمیت سے ہم سب آگاہ ہیں۔ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا ادارہ کرائسس کا شکار ہے۔ کچھ پیچز میں یہ فنکشن رہا ہے اور کچھ پیچز میں یہ فنکشن نہیں رہا۔ احمد اقبال صاحب خود ڈسٹرکٹ کے چیئرمین رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے بہت ہی فعال ایکٹیوسٹ ہیں اور لوکل گورنمنٹ کی جو پاکستان میں تحریک ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں لوکل گورنمنٹ کی سگنیفیکنس کے بارے میں بات کرنے میں کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا ادارہ کیسے فنکشنل ہو سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر ہم شروع میں بات یہ کریں گے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ بات کیجئے گا کہ اس پروٹیکشن کے باوجود بھی ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم فنکشنل نہیں ہو سکا۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو انیشیٹ کی، اور دوسرا میں ریپبلک پالیسی کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے جو امپورٹنٹ پالیسی ایریاز ہیں ان پہ ایک کریٹیکل ڈبیٹ اور ایک وے فارورڈ پر گفتگو کر رہا ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ لوکل گورنمنٹ بھی انہی ایریاز میں سے ایک ایریا ہے جو ہماری ریپبلک تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم اس ملک میں کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اور کہنے کو تو پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، اور آزادی کے بعد اس میں عوام کی حکمرانی ہم نے اسٹیبلش کرنی تھی، اور وہ حکمرانی اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم واقعی میں عوام کو پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیشن دیں، ان کو امپاور کریں، ان کو ریسورسز دیں کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک بنیادی سطح پر جمہوریت نہ ہو، بنیادی سطح پر جمہوری کلچر ایگزسٹ نہ کرتا ہو، اور بنیادی حکومتوں کے اندر اس طرح کی طاقت اور اختیارات نہیں دیے جاتے۔ اب پاکستان میں آج 2023 میں، اور یہ ایک لمبا سفر ہے، پہلے صوبوں کی صوبائی خود مختاری کی ایک تحریک 60 سال چلتی رہی۔ اس صوبائی خود مختاری کی سٹرگل جب 18ویں ترمیم کی صورت میں مکمل ہوتی ہے اور اس سے پہلے میثاق جمہوریت ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ اب میثاق جمہوریت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک آئینی اصلاحاتی پروگرام تمام صوبوں کے تمام سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے کیا جاتا ہے۔ میثاق جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے گی، اور گراس روٹس لیول تک عوام کو اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ اور ڈیولوشن کے تھرو ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی ایڈمنسٹریشن۔ بار بار ڈیولوشن کا لفظ یوز ہوتا ہے، گراس روٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے وہیں پر چیزیں دے دی جائیں گی، لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں 18ویں ترمیم اس ڈیولوشن کے ایسپیکٹ کو پوری طرح آئین میں انکلکیٹ نہیں کر سکی، اور انہوں نے صوبوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر شیڈول 4 آف دی کانسٹیٹیوشن دیکھیں جہاں پہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ڈسکرائب کی جاتی ہے، کیا ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کے سبجیکٹس بھی دیے جائیں تاکہ پروٹیکشن ہو جائے بٹوین فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ سبجیکٹس؟ کیونکہ ابھی آپ ٹرانسفر کریں گے پاور پروونسز کو، آگے پھر پروونسز کی مرضی ہے وہ ڈسٹرکٹس کو پاورز دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کون سی دیتے ہیں۔ کر کے دیکھ لیں۔ میرے خیال میں ایک ہمارے لیے جو سب سے اس کی نزدیک ترین مثال ہے، مطلب اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک 2-3 اس وقت امینڈمنٹ بل فلوٹ کر رہے ہیں۔ ایک امینڈمنٹ بل ہے جو انڈیا میں اسی طرز پر ایک آئینی ترمیم 2 ترامیم ہوئی تھیں 90 کی دہائی میں، جس میں رورل لوکل گورنمنٹس اور اربن لوکل گورنمنٹس پر چیپٹرز ایڈ کیے گئے تھے، اور پھر اس میں اسکیجول آف فنکشنز بھی آئین کے اندر انسرٹ کیا گیا، کیونکہ وہاں بھی یہی مسائل تھے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشن نہیں کراتی تھیں، ان کو اختیارات نہیں دیتی تھیں۔ اب انڈیا میں اس ترمیم کو آئے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے رزلٹس بہت ویریڈ ہیں۔ مطلب اس کے رزلٹس جن اسٹیٹس میں ان ترامیم کے آنے سے پہلے کا لوکل گورنمنٹ کا ٹریڈیشن اور ڈیموکریٹک ٹریڈیشن اسٹرانگ تھے، وہاں پر تو لوکل گورنمنٹس نے
زیادہ مقبولیت پائی ہے, وہاں پہ اسٹرینتھنگ ہوئی ہے, وہاں پہ ایولیوشن ہوئی ہے. لیکن جن اسٹیٹس میں, اور وہ اگر آپ یہ ہمارے ساتھ والا پنجاب دیکھیں تو یہاں وہاں کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمارے سے بھی, پاکستان سے بھی زیادہ کمزور سسٹم ہے. بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ الیکشنز ہی نہیں ہوتے ڈسپائٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. سو آئی تھنک ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے جو آئین میں کم از کم ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ریگولر الیکشنز ہوں اور ایک فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہو ایٹ آل ٹائمز, الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس ہر وقت ایگزسٹ کرتی ہوں. دیکھیں اگر سسٹم کمزور ہوگا, ویک ہوگا, تو اس میں ریفارم کی اور امپروومنٹ کی بات ہو سکتی ہے. اس وقت تو ہم ایک ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 ٹیئر اسٹیٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, پروونشل گورنمنٹ ہونی چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے, لیکن جو اس کی بنیاد ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کہتے ہیں نا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ کوآرڈینیٹنگ گورنمنٹ ہیں, جو آپریشنل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں لوکل گورنمنٹ بھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پوری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں جو لوکل گورنمنٹ کی فیٹ ہے یا جو اس کے فنکشنز ہیں وہ اس ایکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو پروونشل اسمبلی لیجسلیٹ کرے گی. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکٹ کیسے بنے گا, ایکٹ کی کوالٹی کیسے ہوگی. اب جو ایکٹ پاس کرے گا وہ پنجاب اسمبلی کرے گی, کے پی کے اسمبلی کرے گی, سندھ اسمبلی کرے گی, بلوچستان اسمبلی کرے گی. تو یہاں پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ پروونشل اسمبلی کیوں اپنی پاورز جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو دے, یا چیف منسٹر کیوں دے, یا پروونشل کیبنٹس کیوں دے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ایک کننڈرم ہے. پوسٹ 18th امینڈمنٹ نا کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صوبوں کو مکمل خود مختاری تو دے دی ہے, لیکن جو صوبائی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اور ایون صوبائی اسمبلی کا سٹرکچر ہے اس کو ری وزٹ نہیں کیا. اس وقت پاکستان کا جو میرے خیال میں فیڈرل سسٹم ہے وہ امریکہ کے فیڈرل سسٹم سے قریب ترین ہے. زیادہ ہماری وہاں سے مماثلت ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹس کو مکمل اٹانومی ہے, وہاں پہ تو اسٹیٹ ساورنٹی کا تصور ہے, بٹ وہ لفظ ہم پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے. سرٹن سبجیکٹس میں ساورن ہے صوبے ہمارے نا, سو سرٹن سبجیکٹس میں یہاں پہ بھی ساورن ہے. بٹ ایک ایسا قانون, لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو تقریباً آئین کی حیثیت رکھتا ہے فار ون ٹیئر آف گورنمنٹ ان اے پروونس, کیا وہ سمپل میجورٹی سے امینڈ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سمپل میجورٹی پھر اس سمپل میجورٹی کو ابیوز کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس کو مفلوج کرنے کے لیے, ان کی ٹرمز ختم کرنے کے لیے. بیٹھے 58,000 نمائندوں کو انہوں نے ڈسمس کر دیا ایک نیا قانون لا کے. نہیں, اگر آپ فرض کریں کہ اس کو ہم اگر 2/3 پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن بھی کانسٹیٹیوشن میں ملے گی نا. یا تو اب ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جائے کہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن پہ کم از کم پروونشل اسمبلی کو 2/3 میجورٹی چاہیے, یا پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایکچولی پروونسز میں سینٹ بھی چاہیے, بائی کیمرل لیجسلیشن اب ہونی چاہیے, یا صوبوں کا آئین ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ کنٹینیوٹی رہے. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کی میجورٹی ہاؤس میں چینج ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ جیسے پارلیمنٹ میں 2 طرح کی لیجسلیشن ہو گئی, ایک سمپل میجورٹی کی لیجسلیشن انیکٹمنٹس بن رہے ہیں, اور ایک سپیریئر لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن ہے 2/3 ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوبوں میں بھی اس طرح کا تصور ہونا چاہیے کہ ایک سمپل میجورٹی سے ہو اور ایک دوسری سپریم لیجسلیشن, آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, تاکہ آئندہ گورنمنٹ جو آئے وہ اگر اس کا مینڈیٹ ہو بلکہ 3/3 4 تک ہونا چاہیے, تاکہ وہ ایک پالیسی لیول کی چیز کو اپنی ویمز پہ چینج نہ کر سکے. اور آئی تھنک لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایک ایسی چیز ہے صوبائی لیول پر جو کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, جس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کنسنسس کے ساتھ ڈاکیومنٹ پاس کریں تاکہ اس کو کنٹینیوٹی مل سکے. اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پنجاب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پنجابیوں کے اندر بڑی مطلب پنجاب ایک ایفلوئنٹ پروونس ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ تعلیم بھی زیادہ ہے, خواندگی بھی زیادہ ہے, وسائل بھی سب سے زیادہ یہاں پہ ہیں, لیکن ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک کلچر یہ سب سے بدقسمتی سے پیچھے. پوسٹ 18th امینڈمنٹ خیبر پختونخوا میں 2 لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو چکے ہیں, بلوچستان میں 2 لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو چکے ہیں, سندھ میں 2 لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو گئے ہیں, ٹینیور دوبارہ شروع ہو گیا. پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ 1 الیکشن ہوا ہے, اور اس 1 الیکشن کے نتیجے میں بھی جو لوکل گورنمنٹس بنی تھیں وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر سکی تھیں, اور ابھی تک کوئی الیکشن ان سائٹ نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں وہی آپ نے جو بات کی, 2013 میں ہم نے ایک قانون بنایا, 2015 میں اس کو میسیولی امینڈ کیا,
2016-17 میں الیکشن کرائے, 2019 میں نیا قانون آ گیا, 2020 میں اس کو میسولی امینڈ کیا اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, پھر اس پورے قانون کو ریپیل کر کے 2021 میں ایک نیا آرڈیننس لے آئے, پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو 2022 میں ایک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ گیا جون میں, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی پی ایم ایل کیو کے ساتھ کولیشن میں تو اکتوبر یا نومبر میں ایک اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ گیا. سو یہ 8 میجر لیجسلیشنز سنس 2013 لوکل گورنمنٹ کی ہو چکی ہیں, لیکن الیکشن ایک ہوا ہے. ہاں, کیونکہ اگر ایکٹ سسٹین نہیں ہو سکتا تو ایکٹ کا پروڈکٹ ہے لوکل گورنمنٹ, تو لوکل گورنمنٹ تو سسٹین ہو ہی نہیں سکے گی. اس لیے سب سے پہلے پہلی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جو پروونشل اسمبلی کا ایکٹ ہے جس سے لوکل گورنمنٹ ڈرائیو ہوگی, اسٹیبلش ہوگی, وہ سسٹینیبلٹی حاصل کرے. ایبسلیوٹلی. اگر فرض کریں ہم ایک, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر 25 سال کے لیے ایک ایکٹ کے اوپر کنسنسس ہے اور اس کو لیجسلیٹیولی اور کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکشن بھی ہے, تو اگر 5 الیکشنز ہوں تو کچھ نہ کچھ ایوالو ہو کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور میں تو کہتا ہوں اس کو منجمد نہیں ہونا چاہیے. مطلب ڈیولوشن ایک اور چیز سمجھنے والی ہے, اور یہ ایک مے بی اتنا ریلیونٹ نہ ہو کیونکہ یہ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری کورٹس اب کتنی اس چیز پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن آرٹیکل 140A جو ہے وہ یہ پروونسز کو کہتے ہیں کہ پروونسز جو ہیں وہ پاورز ڈیوالو کریں گے ٹو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس. یہ بہت سارے لوگوں کے اندر مسکنسیپشن ہے کہ 140A 18ویں ترمیم کے ساتھ آیا تھا. 140A 18ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا تھا, یہ پرویز مشرف دور میں جو آئینی اصلاحات آئی تھیں اس کا حصہ تھا, اور یہ ایک ایسی شک تھی جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے کچھ شکیں ریٹین کی کہ جس پہ ان کا خیال تھا کہ یہ اچھی شکیں. تو اس شک کے بعد PLGO 2001 جو پرویز مشرف کا کلوکیلی سسٹم سمجھا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کا, بڑا مضبوط سسٹم تھا. اور ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب پاور ڈیوالو ہو جائے تو وہ ارریووکیبل پروسیس ہے, وہ فنکشنز دوبارہ آپ اپنے پاس لے کے نہیں آ سکتے. سو دیر از اے کیس ٹو بی میڈ کہ جتنی ڈیولوشن پہلے ہو چکی ہوئی ہے ایکچولی پروونسز کین ناٹ ریووک دیٹ. چلیں ہم اپنا آرگومنٹ آگے لے کے جاتے ہیں. ایکٹ کے بعد جو دوسری چیز ہے, ایکٹ میں فنکشنز جو ہیں وہ لیجسلیٹ ہوں گے. اب جو فنکشنز لوکل گورنمنٹ کے لیجسلیٹ ہوں گے, جو پاورز لیجسلیٹ ہوں گی, وہ بٹوین پروونسز اور لوکل گورنمنٹس ہوں گی, کہ جو پاورز صوبوں کے پاس ہیں, صوبے اپنی پاورز وہ ڈیلیگیٹ کریں گے اپنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو, ڈیوالو کریں گے, انتقال. فرض کریں کہ صوبہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آدھی پاورز دے دیتا ہوں, میں بڑی آسان لینگویج یوز کرتا ہوں. صوبہ چاہتا ہے کہ میں ایک پاور بھی نہیں دوں گا, صوبہ چاہتا ہے میں صرف 5 پاورز دوں گا, ساری ریزیڈری پاورز ہیں. تو اس کے اوپر بھی تو ایک انہیرنٹ کانفلکٹ ہے نا صوبے کا اور ڈسٹرکٹ کا, کہ وہ فنکشنز کے اوپر کنسنسس کیسے ہوگا. فنکشنز کے اوپر آئی تھنک اگر آپ کوئی بھی لا اٹھا لیں 1979 سے لے کے آج تک کا, الحمدللہ لوکل گورنمنٹ ایکٹس جو ہیں وہ فنکشنز کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ رہے ہیں. جو کمزوری ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی وہ آئی تھنک فنکشنز کی اسائنمنٹ نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو اور فسکل سائڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تقریباً لوکل گورنمنٹس کو ہر وہ فنکشن دے دیا ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے. مطلب آپ نے 2013 کے قانون میں ایجوکیشن بھی ان کو دے دیا تھا, بعد میں وہ اس کے ساتھ ہم نے جو انٹرنیشنلی ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فنکشنز تو ان کو لیجسلیشن کے حد تک مل جاتے ہیں, لیکن اس کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز اتنے ویک ہیں. ہم نے وہاں پر ابھی تک کوئی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ریفارم نہیں کیا. جو لوکل گورنمنٹ سروس ہے اس کو بالکل دبا کے یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی, لوکل گورنمنٹ سروس تو ہے ہی نہیں. اچھا, اب اگر آپ آرٹیکل 240 کو دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل سروسز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی پروونشل سروسز ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ کی جو لوکل گورنمنٹ سروسز ہیں ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں, وہ بھی لیجسلیشن سے ہی بنے گی. کیا لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سروس کے بغیر فنکشنل ہو سکتی ہیں آپریشنس میں؟ دیکھیں دنیا بھر میں نا اس طرح کی جس طرح کی پاکستان میں تجربے کیے جاتے ہیں نا, یہ انوکھی ایک مثال ہے کہ ہم کلونیل سسٹم سے جان چھڑوانے کی بجائے جب بھی کوئی نئی چیز سوچنی ہوتی ہے ہم اسی کلونیل فریم ورک کے اندر فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً
اصول تو یہ ہے اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لوکل گورنمنٹ اپنی ایڈمنسٹریشن خود مینٹین کرتی ہے. وہ اپنی ضروریات کے مطابق ایک سسٹم کو رن کرتی ہے. امپلیمنٹنگ مشین اس کی اپنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک مطلب ایک رینٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن پہ آپ کو چلانا پڑتا ہے. انوکھا سا نظام ہے کہ صوبائی پتہ نہیں وہ کس کے ملازم ہوتے ہیں, تنخواہ وہ لوکل گورنمنٹ سے لیتے ہیں, ٹرانسفر ان کی سیکٹری کرتا ہے, وہ آ کے میئر کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جی ہمیں تو سیکٹری نے ٹرانسفر کیا, آپ نے تو نہیں ہمیں چارج دینا. اچھا, اس میں ایگزیکٹو کا اگر آپ کانسیپٹ لیں تو ایگزیکٹو برانچ آف گورننس میں گورنمنٹ کی 3 برانچز ہیں, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. صرف ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں. جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور جو بیوروکریٹک ایگزیکٹو ہے یا جو امپلیمنٹنگ ایگزیکٹو ہے وہ تو ایک ہی ڈی این اے سے ہوتی ہے. اگر فرض کریں ڈسٹرکٹ کا ناظم جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کا جو امپلیمنٹنگ مشین کا ہیڈ ہوگا وہ بھی تو اسی لیجسلیچر سے یا اسی ایک سسٹم سے آنا چاہیے جو لوکل گورنمنٹ کا ہے. اگریڈ. اس کے بغیر تو بہت مشکل ہوگا. سو ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹس کی جو ایک کمی اور کمزوری رہی ہے, آئی تھنک جو کسی حد تک آپ پی ایل جی اے 2022 میں دیکھیں گے جو جون میں آیا تھا کہ اس میں کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی, انکلوڈنگ اپوائنٹمنٹ آف چیف آفیسرز, ڈسٹرکٹ آفیسرز, کہ اس میں میئر کا کنسینٹ ہوگا یا ریلیونٹ چیئرمین کا کنسینٹ ہوگا, تاکہ دیکھیں اگر آپ کا ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے تابع ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اس کو چیف ایگزیکٹو نہ اپوائنٹ کرنے میں اس کا کوئی رول ہے, نہ اس کو فائر کرنے میں کوئی رول ہے, تو وہ تو ایک سیدھی نفی ہے اس کے الیکٹورل مینڈیٹ کی. وہ تو بالکل ایک مطلب اوپر آپ نے ایک فگر ہیڈ بٹھایا ہوا ہے. اچھا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پی ایل جی اے 2022 میں اس کو ٹھیک کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے یہ ایکٹس بھی جو ہے نا, یہ پولیٹیشنز کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان معاملوں کی پیچیدگیوں میں گھس کے لیجسلیٹرز خود قانون لکھیں یا قانون سازی میں انوالو ہوں, تو وہ کر دیتے ہیں اس کو آؤٹ سورس. اور آپ ایک پاور پوائنٹ میں 3-4 سلائڈز پہ آپ اس نیٹی گریٹی کو نہیں سمجھ سکتے. سو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تھوڑا سا اس میں رول, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ رول ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اس سسٹم کو اون کرنا چاہیے, بیکاز یہ ان کی بقا کے لیے, ان کی مضبوطی کے لیے, پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین ٹول جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس ہے. کیونکہ آپ اس سے ایک گراس روٹ لیول پر ڈیموکریٹک, ایک جو آپ جیسے بٹالین آپ نے لفظ ابھی استعمال کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, تو آپ ایک ڈیموکریسی کی بٹالینز کھڑی کریں گے, نرسری ہے وہ پولیٹیشینز کی ایک نرسری, لوکل گورنمنٹس کی, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نئی لیڈرشپ. اچھا, اس میں ایک یہ کویشچن بھی ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ کی ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہیں پاکستان میں, اس کو ناکام کرنے میں ڈپٹی کمشنر کے آفس کا بھی ایک بڑا اہم رول رہا ہے. اچھا, یہ ابھی لوکل گورنمنٹ فورم ابھی ہم نے کانڈکٹ کرایا تھا, اس میں یہ آپ نے سوال جس طرح پوچھا, میں نے یہ سوال پوچھا تھا ایک بیوروکریٹ تھے سینئر, تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو پولیٹیشینز کرتے ہیں, ہم نے تو آرڈرز اوبے کرنے ہوتے ہیں. جس پر فواد حسن فواد صاحب نے انٹرجیکٹ کر کے کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں سچ بولنا چاہیے. یہ بیوروکریسی کلوڈ کرتی ہے پولیٹیشینز کے ساتھ, انہیں راستے دکھاتی ہے کہ جی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کنٹرول اسٹیبلش کرنا ہے, ہم آپ کو اپنی سروسز آفر کرتے ہیں. کیونکہ بیوروکریسی کا بھی دل للچاتا ہے, انہیں بھی پاور نظر آتی ہے, انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اس سے ان کی پوزیشن کنسالیڈیٹ ہوگی. سو کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا آئی تھنک انفیئر ہے. میں نے جیسے پہلے کہا اس میں کی رول جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کا ہے. اگر ان میں کلیئرٹی ہوگی نا, چلیے اگر ہم پولیٹیشنز ان میں اگر کلیئرٹی ہوگی نا پولیٹیشنز میں, تو کوئی چوں نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی چوں کرے گا, ابھی پولیٹیشن دیکھیں لیجسلیٹ تو اسمبلی نے کرنا ہے, چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر ہے, اور تاریخ میں مثالیں ہیں جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ول کتنی اسٹرانگ ہے. ہم پولیٹیشنس کو کلیسیفائی کرتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی کلاس ہے پولیٹیشنس کی, اس میں ایک کلاس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جانا چاہتی ہے, وہ لیجسلیٹرز نیشنل اسمبلی کے بننا چاہتے ہیں, سینٹرز بننا چاہتے ہیں, پوری کلاس ہے. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ بیکم ایم پی اے تو وہ نہیں بنیں گے. پھر ایک کلاس جو ہے وہ ایم پی اے بننا چاہتی ہے, ایم پی اے بنیں گے
कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनेंगे, अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बल्कि आपकी पार्टी में भी जो बड़े मियाँ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे पीछे, और जो छोटे मियाँ साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे। अब दो क्लासेस तो हमें मिल गई पॉलिटिशियंस की, जो पार्लियामेंट में जाना चाहती हैं और जो प्रोविंशियल असेंबली में जाना चाहती हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट में जाने की क्लास मौजूद नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फ़र्ज़ करें कि एक पूरी क्लास में 1/3 टीयर ऑफ पॉलिटिशियंस ऐसे हों, वो कहें लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं, लोकल गवर्नमेंट में आएंगे, क्योंकि 2002 और 2007 के दरमियान हमारे जो नेशनल पॉलिटिशियंस थे वो भी बनना चाहते थे कि हम ज़िला नाज़म बनते हैं। तो अगर आप एक ऐसी जनरेशन तैयार हो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की जो लोकल गवर्नमेंट को बहाल करवाए और उधर काम करे और लोगों के साथ ज़्यादा अटैच हो, तो लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बेहतर तरीके से आगे आ सकती है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इसको देखिए, मार्केट होती है ना कोई भी किसी भी चीज़ की, तो वो डिमांड और सप्लाई पे चल रही होती है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट देखते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको आप थके हुए ज़्यादा हैं, तो फिर आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे? आप कॉफ़ी पियेंगे ना। तो अगर आपको ताकत चाहिए इलेक्शन लड़ने के बाद, तो आप ज़ाहिर है फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा ताकत है या जहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल है। जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो बड़ा वसाइल थे वहाँ पे। शाह महमूद कुरैशी की मैं एग्जांपल देने लगा था। उस वक्त वो थोड़ा सा आइसोलेशन में भी था, क्योंकि उस वक्त ना नेशनल असेंबली थी और ना प्रोविंशियल असेंबली थी। तो पहले राउंड में तो सब लोकल गवर्नमेंट में चले गए थे, लेकिन दूसरे राउंड में भी लोगों ने प्रेफर किया कि हम तहसील नाज़म आए, क्योंकि तीसरी असेंबली जो बनी वो फ्लडेड थी सारे तहसील नाज़मों से, क्योंकि और तब लोकल गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस अनोमली को रेक्टिफाई कर दें ना, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ले आएँ, तो बहुत सारे लोग जो MNA और MP का इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो गली नाली डेवलपमेंट की ग्रांट्स अपने हलके के लिए ले के आ सकें और उनकी खिदमत कर सकें, उनको भी ये सूट करते हैं कि वो वहाँ बैठ के कर सकते हैं। अभी पिल्डैट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, हमारे अक्सरियत MNAs ऐसे हैं जो 5 साल के टेन्योर में 1 घंटे से भी कम उन्होंने पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया हो लेजिस्लेशन प्रोसेस। बल्कि हमारी भी एक रिपोर्ट थी, हमने 3 बेस्ट लेजिस्लेटर्स उसमें किए थे। और आप ये देखें कितनी सितम ज़रीफ़ी है। आई थिंक कि ये हमारे जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा अब एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है कि पंजाब असेंबली ने जितने लॉ मेकिंग की है पिछले 4-5 साल में, उसमें लेजिस्लेटर्स ने ऐसे ऐसे एक्ट्स पे वोट किया है जो अंडरमाइन करते हैं पब्लिक विल को, पार्टिसिपेशन को, गुड और शहरों की तबाही के। मैं तो बल्कि अगर आप ये रूडा और CBD के एक्ट्स देखें, ये अंडरमाइन करते हैं इन दोनों ये दोनों एक्ट्स। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं। मैं बात अपने उधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स क्या मतलब, आपने पूरा शहर का एक हिस्सा उठा के प्राइवेट डेवलपर्स को दे दिया क्योंकि वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है प्रॉपर्टी माफिया को। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स उनको कहते हैं जिनके पीछे ब्यूरोक्रेसी का ब्रेन हो। दूसरे लफ्ज़ों में लोकल गवर्नमेंट भी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस ओन नहीं करते इसको। इसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या है? क्या हमारी पार्टी जो हैं वो मरकज़ियत पसंद हैं, वो ख़ुद भी पार्टी की जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व नहीं करना चाहती? हम कौम ही मरकज़ियत पसंद है। यहाँ पे ताकत जो है वो शेयर करने का आइडिया और कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं। वो आप अपने इर्द गिर्द माशरे में भी देख लें, नज़र आता है, कारोबार में भी नज़र आता है, सियासत में भी नज़र आता है, ख़ानदानों में भी नज़र आता है। जो हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये हमारे अंदर कोड हुआ हुआ है। एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हमारा फैमिली सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड है, दादा जान बाप उनके इर्द गिर्द चलता है सारा। ठीक है। सो वही हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। बट आई थिंक अब चीज़ें चेंज कर रही हैं। अब सियासत जैसे आज से 30 साल पहले 150 या 200 लोगों के सर पे या चौधरियों के सर पे पंजाब में सियासत होती थी, अब नहीं होती। अब वही 200-150 का ग्रुप जो है वो हज़ारों में चला गया, वो 4-5 हज़ार
پاور پلیئرز بن گئے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی میں. سو پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو مینیج آپ تب تک نہیں کر سکیں گے. ایک ایم این اے جو ہے وہ اپنے حلقے کا خیال نہیں رکھ سکتا. آئی تھنک میں وہ پہلے آپ کی بات کا جو سوال پہلے آپ نے جو سوال پوچھا اس کا مکمل جواب نہیں دے سکا, بٹ آئی تھنک کہ لوکل گورنمنٹ میں جو اصل ریپریزنٹیشن ہے جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے, وہ کاؤنسلر اور یونین کاؤنسل لیول کی لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں اصل نمائندے نیچے آتے ہیں. اور آئی تھنک وہ کور ہے, وہاں پہ اسٹرینتھننگ کرنی چاہیے, وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وسائل دینے چاہیے, بیکاز جو بنیادی مسائل ہیں وہ یونین کاؤنسل اور کاؤنسلر سے بہتر کوئی حل نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نے ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین کے سر پہ لوکل گورنمنٹ چلانی ہے کہ جی یہی پورے حلقے کی یا ضلع کی گلیاں نالیاں دیکھے گا, تو آئی تھنک وہ بھی ایک سینٹرل ایک مزید آپ سینٹرلائز کر رہے ہیں. اچھا, اور اگر آپ اس کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیکھیں, مثلا آپ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آتے ہیں جس میں 80,000 سے پلس جو ہیں وہ نمائندے منتخب ہوں گے. اگر آپ ان کا الیکشن دیکھیں تو اگر 80,000 نمائندے منتخب ہونے تو 5 سے 7 لاکھ لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. اتنی اچھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اور جو ایک وارڈ تک جاتی ہے, ایک یونین کاؤنسل تک جاتی ہے. یونین کاؤنسل میں 10-12 کینڈیڈیٹس پنجاب میں رہے ہیں, کے پی کے میں اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن دیکھیں یا نیشنل اسمبلیز کے دیکھیں, نمبر آف جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں کم ہوتے ہیں. انٹرسٹ بھی ہے, لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہے, اور جو لوکل گورنمنٹ کا ہمارا ٹرن آؤٹ ہے وہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی سے زیادہ ہوتا ہے. اس انٹرسٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لاگو نہیں کر سکے جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے, لوگوں کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے. اور لوگ یہ ایک شفٹ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ لوکل گورنمنٹ ہو رادر دین بیوروکریسی کا ایک سسٹم, ڈسٹرکٹس کی حد تک وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو, ڈپٹی کمشنر ہو. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ الیکشنز ہیں اور عوام ہے. کیونکہ جب لوکل گورنمنٹ لیول پر اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن ایسی ٹارنش ہوتی ہے کہ وہ فار آل ٹائمز ٹو کم لیبل ہو جاتا ہے کہ یہ یونین کاؤنسل کا سارا فنڈ کھا گیا. لیکن اگر کوئی ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ بھی ملتا ہے, وہ ری الیکٹ بھی ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت اور جو سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹو ٹول ہے وہ الیکشنز ہے. ہم اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم ایک فرض کریں جاب ڈسکرپشن بناتے ہیں چیئرمین کاؤنسل کی نا, چیئرمین جو ہے آپ کا کسی یونین کاؤنسل کا, اس میں فنینشیل سپینڈنگ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں, پارٹیسپیشن ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, پھر ڈیولپمنٹ میں باقی کام کرنا. اس کا ایک چھوٹا سا مارجن جو ہے نا وہ سپینڈنگ ہے, اس کے اوپر آپ اس کی کارکردگی دیکھ نہیں سکتے. یہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ جی وہ پیسے کھا جائے گا یا اس کی فنینشیل سپینڈنگ جو ہے وہ ارریگولر ہوگی. تو اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے اس کو اور اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ٹرین کر دیا جائے تو یہ جو لیکس ہیں جو کہی جاتی ہیں, جو اتنی ہیں نہیں میرے خیال میں, ان کو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو باقی جو ان کا 3/4 یا ایون 90% جو دوسرا ان کا ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن میں کام ہو رہا ہے, لوگ اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے. فنینشیل مینجمنٹ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ پارٹیسپیشن ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, آپ سسٹم میں فنینشیل ریگولیرٹیز تو بہتر کر سکتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میرے خیال میں جو ایک ہوتا ہے نا سم آف پارٹس ہوتا ہے کہ آپ نے 2 + 2 4, آئی تھنک اس میں 2 + 2 10 بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ صرف گلیاں اور نالیاں بنانے کے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, یہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا بہت پوٹینشیل ہے کہ کمیونٹی کو آرگنائز کرنا, گیلبنائز کرنا, ڈسپیوٹ ریزولوشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا, میں تو اس کا فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں کہ تھانوں کے اندر کیسز کی تعداد میں کمی ہو گئی تھی, کیونکہ بہت سارے جو فیصلے ہوتے تھے یا کمپرومائز ہوتے تھے وہ یونین کاؤنسل لیول پر کاؤنسلر چیئرمین بٹھا کے آپس میں لوگوں کی صلح کرا دیتے تھے, اور وائلنس میں, کرائم میں بھی کمی آئی تھی. یہ مطلب اس وقت پنجاب میں اکثریت کرائم جو فزیکل وائلنس ہے, لڑائیاں ہیں, اور اس حد تک کہ جو اب فیملیز کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے, وہ میونسپل ایشوز پر ہے. اچھا, وہ پانی کے اوپر, پانی کے جھگڑوں پر لڑائیاں. جیسے ہی آپ پولیٹیکل ویکیوم دیں گے, یونین کاؤنسل سے آگے بڑھائیں تحصیل تک, ڈسٹرکٹ تک, جیسے جیسے پولیٹیکل ویکیوم بڑھتا جائے گا, لا لیسنیس,
irregularities یا ایک سیوک جو ہے نا ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی, کیونکہ یہ کمپیکٹ رکھتا ہے پورے سوشو پولیٹیکل سسٹم کو گراس روٹ لیول تک. اچھا, میرا اب آپ سے آخری کویشچن ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا فیوچر پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں؟ I am hopeful about local governments in پاکستان, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان از چینجنگ, بہت تیزی سے پاکستان چینج ہو رہا ہے, اور پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ کر شاید انسان مایوس ہو جائے, لیکن ہمیں نیچے بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ اب ایک ینگ ملک ہے. ہاں, نیشن اسٹرگل کرتی ہیں, پیچز کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ از ناؤ گیننگ اے لاٹ آف ٹریکشن اینڈ انٹرسٹ ود ان دا ینگ پیپل آف پاکستان. پاکستان کے نوجوانوں میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی نظام کیوں ہمارے لیے کام نہیں کر پا رہا. اچھا, اس سے جڑا آخری ایک پارٹ تھا وہ میں پوچھنا چاہوں گا. جو ہماری سول سوسائٹیز کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کرتی ہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں, کریں گی, ان لوگوں کو انوائٹ کریں گی جو ان سے متعلقہ نہیں ہیں. تو ایک کانسیپٹ کمیونٹی پارٹیسپیشن کا ہے, تو اس کی تحریک گراس روٹ لیول پہ چلنی چاہیے رادر دین ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اس کا ایک کنونشن کریں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی وہ لوگ جو کبھی کاؤنسلر رہے ہوں, کبھی اس چیز کے ساتھ ہیں, ان کو بلا کے ان کا ایک کنونشن کر لیا جائے اور ان کو اس تحریک پہ آمادہ کیا جائے. تو اس تحریک کی اورینٹیشن بھی لوکل گورنمنٹ کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ایک باٹمز اپ موومنٹ کی ضرورت ہے, گراس روٹ لیڈ موومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن ایک تھوڑا سا ویکیوم بھی ہے. جی, اور وہ ویکیوم اس لیے ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کا گلا گھونٹ کے رکھا ہوا ہے. آپ یہاں پر الیکشن نہیں ہونے دیتے. جب آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹس موجود تھیں تب آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی وائس چیئرمین اتحاد سی ایم سیکریٹریٹ پہنچا ہوتا تھا, کبھی ویمن کاؤنسلرز پہنچی ہوتی تھیں, اور وہ ایکٹیویزم تھا. ابھی تو اس وقت آپ نے اس سسٹم کو ہی بالکل رول بیک کر دیا, ڈس انفرینچائز کر دیا. لیکن دوسری چیز یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کہوں کہ ایک نا تھوڑا سا پاکستان کی جو ایلیٹ ہے, جس میں پولیٹیکل ایلیٹ ہے, بیوروکریٹک ایلیٹ ہے جو سول سرونٹس کی ہے, اس کے اندر ہمیں ایلائز چاہیے, ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایلائز چاہیے, کیونکہ ریفارم ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز نے لے کے آنا ہے. بالکل. سو آپ کو ہر لیول پر انگیج کرنا ہے, آپ کو عام شہری کو بھی آگاہ کرنا ہے. اور وہ جو لوکل ایلیٹ ہے صرف آپ نے اس پہ انحصار نہیں کرنا, بلکہ آپ نے لوگوں کو شعور یہ بھی دینا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں چیریٹی کرتے ہیں اور اچھی فلینتھرپی کر رہے ہیں سو مے بی آپ کو کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑنا. اچھا, ہم ایک سچویشن آخر میں اس طرح کہتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو اب بن گیا. 25 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے, اور جو برتھ ریٹ ہے وہ 2.5 سسٹم ہے. بیسیکلی یہ سبجیکٹ پروونسز کو ڈیوالو ہو گیا. اگر ہم سینٹر میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس کے اوپر اویئرنیس کرنی ہے, تو ہمارے پاس ایک بیوروکریٹک ماڈل ہے. پاکستان میں ہر کام بیوروکریٹک ماڈل کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کرے گی, اسسٹنٹ کمشنر کرے گا, ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر کرے گا, پھر اس طرح پروونشل گورنمنٹس ہوں گی. ایک وہ ماڈل ہے. آپ اس ماڈل کے اوپر جتنی مرضی انویسٹمنٹ کریں, جو میسج ہے وہ لوگوں تک نہیں جائے گا. اب ہمارے پاس فنکشنل لوکل گورنمنٹس ہیں, اور ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹس کے ذریعے یا پولیٹیکل ڈیولوشن کے ذریعے کوئی میسج پورے پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں. تو جو کام ہمارے لوکل گورنمنٹس کی کاؤنسلرز یا جو سب سے نچلے درجے پہ ہمارا ایک الیکٹڈ آدمی ہے وہ کر سکتے ہیں بغیر کسی ایشو کریٹ کیے ہوئے, وہ کبھی بیوروکریسی نہیں کر سکتی. اس لیے جو پاکستان میں سوشل چینجز کا ایجنٹ ہے وہ بھی پولیٹیشین ہے, اور وہ لوکل گورنمنٹ کا پولیٹیشین ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ درست بات ہے. بلکہ میں ابھی آپ یہ بات کر رہے تو میں سوچ رہا تھا کہ بیوروکریسی نے بھی نا اپنے ذہن میں کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کی, کہ اگر میں یہاں لگ جاؤں تو بڑی لوکریٹو پوسٹ ہے, یا اس کا ایک اسٹیٹس سمبل بنے ہوئے ہیں کچھ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس. اور کچھ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہاں بیوروکریٹ کی پوسٹنگ ہوئے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری توہین ہے یا یہ میری ڈیموشن ہے. پاپولیشن انہی محکموں میں شامل ہے. یہاں کوئی بیوروکریٹ سول سرونٹ خوشی سے نہیں جاتا, یہاں کھڈے لائن لگایا جاتا ہے. اسی طرح میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں بہت سارے اور محکمے بھی. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر آپ کمپیٹنٹ ترین ٹیمز اس میں لگا دیں فرق نہیں پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جو ڈپارٹمنٹس
بیوروکریٹس کو اچھے نہیں لگتے وہ آپ لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو کر دیں, وہ شاید اس میں بہتر کام کر سر آپ میں اس کو ایسے بھی کمپیئر کر سکتا ہوں کہ آپ بیوروکریسی کی بہترین ٹیم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹس میں لگائیں اور ایک ایسا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کے آئیں جو اتنا فنکشنل نہ بھی ہو, تو جو رزلٹ آئے گا بہتر وہ لوکل گورنمنٹ سے آئے گا, کیونکہ بیوروکریسی کی یا انسٹیٹیوشنس کی ریچ ہی نہیں ہے, وہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں, نہ وہ مل سکتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے. سر اس پر سوری وہ تو ایک ذرائع مذاق بات ہو گئی, لیکن میرے خیال میں جو آپ نے جس پرابلم کی طرف اشارہ کیا نا, یہ بہت کمپلیکس پرابلم ہے, ایک تو یہ سمپل پرابلم نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم نے اسٹرکچرلی ایسے الائن کی ہوئی ہیں کہ پروونسز کے پاس انسینٹیو ہی نہیں ہے پاپولیشن کو کرب کرنے کا یا گروتھ کو کم کرنے کا. مثلاً NFC میں جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ پاپولیشن زیادہ بڑھائیں گے تو آپ کو NFC میں زیادہ ریسورسز ملیں گے, تو سب سے بڑی تو یہ ایک پرورس انسینٹیو ہے. دوسرا ابھی ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے, جو زیادہ آبادی بڑھائے گا اس کو زیادہ سیٹیں ملیں گی. میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان میں سوشل چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کا ایجنٹ لوکل, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نا تو ان سارے پرابلمس میں جو آپ کی سیلنگ لگ گئی ہے نا, اب وہ مائنڈ سیٹ کی سیلنگ ہے. جی ٹھیک ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل چینج کے لیے بیسٹ انسٹیٹیوشنز یہ ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ سوشل چینج کے لیے جو ایجنٹس آف چینج ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے چاہیے وہ وارڈ لیول کا کاؤنسلر ہونا چاہیے, اور ہمیں لوکل لیول پر یونین کاؤنسل لیول پر یا ولیج کاؤنسل لیول پر امپاور کرنا چاہیے ہے ڈس ایڈوانٹیجڈ مارجنلائزڈ گروپس کو. ان کو ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا موقع دینا چاہیے, خاص طور پہ خواتین کو. آئی تھنک خواتین کی جو نشستیں ہیں ان پر لیجٹمیٹ پولیٹیکل ورکرز کو آنا چاہیے, ڈائریکٹ ووٹ لے کے آنا چاہیے, کیونکہ وہ معاشرے میں جتنا بڑا سوشل چینج کا انسٹرومنٹ وہ ہو سکتی ہیں. مردوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف, نہ وہ سفر کرتے ہیں کوائٹ فرینکلی. انہوں نے صبح گھر سے نکل جانا ہوتا ہے اور شام کی روٹی کے وقت گھر آتے ہیں اور کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. باقی جو سارا بچوں کے اسکول, وہاں پہ گاربیج ڈسپوزل, سینیٹیشن, بجلی کے آنا جانا, مینجمنٹ, یہ سارے گراس روٹ کے مسائل ہیں اور جو آپ کو امیڈیٹ ریلیف دیتے ہیں یا کوالٹی آف لائف امپروو کرتے ہیں. سر آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سر. بڑی ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کے اوپر ذرا بات کی جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی احمد اقبال صاحب سے ہم نے بات کی ریپبلک پالیسی کے فورم پہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپریشنل گورنمنٹ ہے جو گراس روٹ تک لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آئینی تقاضے کے مطابق لوکل گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں مضبوط کیا جائے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سوری.